گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں صبح؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہے؟ اللہ اللہ اللہ، الحمد للہ الحمد للہ۔ آئے ساحل پہ بیٹھیں۔ بھائی صاحب کیسی طبیعت؟ الحمد للہ الحمد للہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ماشاء اللہ۔ کیسے ہیں طبیعت؟ ٹھیک ہے آپ کی؟ ماشاء اللہ صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آخری عشرہ بھی قریب ہے، تو کچھ لیلۃ القدر کے حوالے سے، طاق راتوں کے حوالے سے کچھ مدنی پھول بھی عنایت فرما دیتا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ طاق راتیں جیسے جیسے قریب آتی ہیں خوشی بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اور بابرکت راتیں ہیں، مگر دل پر ایک جس کو کہتے ہیں نا غم کی کیفیت بھی ہے کہ ماہ رمضان اب چند دنوں کا مہمان ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ مناظر دیکھ رہے ہوں گے کہ جیسے جیسے ماہ رمضان کے آخری ایام قریب آ رہے ہیں، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی رکت میں، آپ کے سوز میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عاشقان ماہ رمضان سوچ سوچ کر کہتے ہیں نا دل بیٹھا جا رہا ہے کہ ماہ رمضان ہم سے عن قریب جدا ہو جائے گا، مگر ہماری چلے گی نہیں، یقیناً اس مہینے نے جانا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس مہینے کو راضی کر لیں، اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کر لیں۔ یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی ایک بات عرض کروں گا کہ اب جو عشرہ چل رہا ہے، پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، اور اب جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور ماہ رمضان میں جمعہ کا دن تو یوں سمجھ لیں گناہ گاروں کی عید ہے، ہر گھڑی 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد ہو رہے ہیں۔ تو خوب دعائیں کریں، گر گڑائیں، ہو سکے تو آنسو بہائیں، اور ہاں یاد رہے ماہ رمضان میں بھی اور ویسے بھی جمعہ کے دن تو خوب درود پاک پڑھنا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جو جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ خوب درود پاک پڑھیں، استغفار کریں۔ ماہ رمضان کی آخری راتوں میں یوں سمجھیے کہ بس اب ماہ رمضان جانے کو ہے، تو زیادہ سے زیادہ عبادت ہو جائے، اور طاق راتوں کی تو کیا ہی بات ہے۔ اور اس میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ جو قدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس کا ترجمہ سن لیجئے مدنی چینل کے ناظرین۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجیے، اتنی مبارک رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اور اس رات ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اب وہ رات ملے گی کیسے؟ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ 21ویں شب بھی ہو سکتی ہے، 23ویں شب بھی ہو سکتی ہے، 25ویں بھی ہو سکتی ہے، 27ویں بھی ہو سکتی ہے، 29ویں شب بھی ہو سکتی ہے۔ فیضان رمضان میں امیر علیہ سنت نے شب قدر کی علامات بھی تحریر فرمائی ہیں۔ ہاں، کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ویسے ضروری نہیں کہ ہر کسی کو علامات نظر آئیں، مگر جس کو سمٹمز کہتے ہیں انگلش میں، کہ اگر آپ اس کی نشانیاں ڈھونڈنا چاہتے ہیں شب قدر کی، تو وہ بھی تحریر فرمائیں۔ اور یہ تحریر فرمائیں حدیث پاک کی کتاب مسند امام احمد کے ذریعے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں شب کی یا رمضان کی آخری شب میں ہے، تو جو کوئی بنیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کی علامات کیا ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا وہ مبارک شب کھلی ہوئی، روشن، بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے، یعنی اس رات بادل زیادہ نہیں ہوتے، بہت زیادہ ستارے نہیں ہوں گے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا مطلع ابر آلود نہیں ہوگا، صاف شفاف اس دن آسمان ہوگا۔ اس میں نہ زیادہ گرمی ہوگی نہ زیادہ سردی، بلکہ یہ رات معتدل ماڈریٹ ہوتی ہے۔ اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے، جو ستارے ہم نے دیکھے ٹوٹتے ہیں، اس رات ستارے نہیں ٹوٹتے، بیسیکلی ستارے ٹوٹتے نہیں ہیں، یہ شیاطین کو مارے جاتے ہیں، تو اس رات وہ بھی نہیں مارے جائیں گے۔
اور اس کے بعد جب صبح آتی ہے، اگر وہ شب قدر ہے تو صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے جیسے گویا 14ویں رات کا چاند ہے. سورج جب طلوع ہوگا تو اس کے ساتھ شعائیں بھی نہیں ہوں گی. تو بہرحال نصیب والوں کو یہ علامات نصیب ہوتی ہیں. بہرحال شب قدر جو ہے بڑی امپورٹنٹ رات ہے. ساحل بھائی آپ بھی کچھ فرمائیں گے؟ ہاں بالکل، شب قدر کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس کا نام قدر رکھا گیا. واہ واہ واہ. اور جس چیز کی قدر ہوتی ہے ہم اس کو احساس دلاتے ہیں، اس نعمت کی قدر کرو. تو یوں لگتا ہے کہ رب کی ایسی نعمت ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی ہے. اور دوسری چیز جو طاق راتوں میں چھپا کے رکھی ہے، یہ تو پورا ماہ رمضان انسان عبادت کرے گا، طاق راتوں میں چھپا کر رکھی ہے، تو بالخصوص اس میں کوشش کرے گا. اور تیسری چیز جو میرے ذہن میں آپ کی گفتگو سے آ رہی تھی، گناہ گاروں کے لیے بخشش کے انعامات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ 1000 ماہ جو ہے نا، 1000 ماہ شب قدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ ہو سکتا ہے ذہن میں سوال آئے کہ یہ 1000 ماہ سگنیفیکنٹ پرٹیکولرلی کیوں ذکر ہوا ہے نا. 1000 ماہ یہ بیسیکلی ایک بڑا اس کے پیچھے حکمت ہے. بہت سارے واقعات علماء نے تحریر کیے. ایک واقعہ بڑا زبردست ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو یہ واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام شمعون تھا، حضرت شمعون تھے. وہ 1000 مہینے تک انہوں نے اس طرح عبادت کی، دن کو روزہ رکھا اور رات کو اللہ کی عبادت کی، اور اس کے باوجود غیر مسلموں سے جہاد کرتے، اور بڑے طاقتور تھے. آپ اتنے طاقتور کہ آپ اپنے جسم پر جو زنجیریں وغیرہ ہوتی تو ہاتھوں سے توڑ دیتے. اب یہ واقعہ آپ ذرا خوبصورت بات دیکھیں، ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی مدنی سوچ دیکھیں کہ جب یہ واقعہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو سنایا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ واقعہ سنا. آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، ناظرین نے بھی سنا ہوگا. مگر ان کے ذہن میں کیا خیال آیا؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو 1000 مہینے عبادت بھی کر لی، دن کو روزے رکھے، رات کو عبادت کی، جہاد بھی کیا، ہم ان کی عبادت کیسے اور شہید بھی ہو گئے. یہ تو عبادت میں ہم سے آگے بڑھ گئے. یعنی یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ کمپٹیشن بھی ہے. اگر آج ہم کسی پیسے والے کی بات سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار کاش ہمارا بھی ایسا گھر ہوتا، تو کاش ہمارے پاس بھی ایسی گاڑی ہوتی تو ہم بھی اتنا بڑا بزنس کرتے. صحابہ کرام نے سنا، مگر سن کر کیا سوچا کہ اتنی عبادتیں، ہم پیچھے رہ گئے. اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس طرف توجہ فرمائی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دل غمگین ہوا. اور قلب مصطفیٰ پر غم ہو یہ کب رب کو گوارا ہے. تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سورہ قدر لے کر نازل ہوئے کہ اے محبوب غم زدہ نہ ہو، آپ کی امت کو ایک رات ایسی دی گئی ہے. کتنا کرم ہے کہ اگر وہ ایک رات عبادت کر لے تو حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 1000 ماہ کی عبادت سے بڑھ کر اسے ثواب ملے. تو یہ ہے شب قدر. اور جس طرح آپ نے کہا نا سہیل بھائی کہ قدر والی رات، یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس رات کو شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں قدر والا قرآن نازل ہوا. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اس رات فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں. تو کئی وجوہات شب قدر کہنے کی. بلکہ میں یوں بھی عرض کروں گا کہ یہ در حقیقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ثمر ہے. کیا بات، کیا یہ بات. اس امت پر ایک انعام ہے، ماشاءاللہ. اور اس روزہ دار کے لیے انعام ہے کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں اعتکاف کر کے دھرنا مار کے بیٹھ گیا ہے، اب تو غنی کے در پر بستر بچھا. ماشاءاللہ، یہ بڑی اچھی آپ نے توجہ دلائی. یہ اعتکاف جو ہے نا، بیسیکلی یہ اعتکاف کے معنی ہی دھرنا دینا ہے. یہ مدنی دھرنا ہے. اور اعتکاف کا جو اصل مقصد ہے نا، وہ ایک مقصد یہ ہے کہ شب قدر کو پا لیا جائے. کیونکہ معتکف تو مسجد میں ہی ہے، وہ شب قدر کو پائے گا ہی پائے گا کیونکہ وہ مسجد میں ہی ہے. اور معتکف کا تو سونا بھی عبادت ہے. اور اعتکاف کرنے والے کی فضیلت سبحان اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. میرے آقا نے فرمایا جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. یہ اعتکاف. اچھا، اعتکاف کرنے والوں کو ملتا کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا من اعتکف فی رمضان کان کحجتین وعمرتین. جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا، وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے. آپ سوچئے 10 دن کے اعتکاف کی اتنی فضیلت ہے. تو ناظرین جو خوش نصیب اعتکاف میں بیٹھ گئے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ ان کا اعتکاف قبول فرمائے. اگر آپ نہیں بیٹھ سکے تو میری آپ سے گزارش ہے، اب جو دن رہ گئے ہیں وہی دن ان معتکفین کی برکتیں لوٹنے کے لیے دعوت اسلامی کے جہاں جہاں اعتکاف ہو رہے ہیں، کوشش کریں وہاں آپ کو موقع مل جائے تو کم از کم اب جو طاق راتیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی. اور طاق راتوں کی کیا بات ہے، اور طاق راتوں کی کیا بات ہے، شب قدر کی کیا بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری حدیث پاک ہے. 4 فرشتے آتے ہیں، ایک جھنڈا
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر سبحان اللہ، جب شب قدر ہوتی ہے، جب شب واہ قدر، واہ واہ، جو قدر والی رات ہے نا تو پھر کام بھی قدر والے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، دوسرا جھنڈا بیت المقدس پر، واہ، تیسرا جھنڈا مکۃ المعظمہ ماشاءاللہ، کعبے پر، کعبے پر، اور ماشاءاللہ، چوتھا جھنڈا طور سینا پر۔ واہ واہ واہ، اس رات اللہ تبارک و تعالی خاص تجلی فرماتا ہے، مگر وہ بد نصیب ہے جو اس رات شراب پیتا ہے، اللہ، جو خنزیر کا گوشت کھاتا ہے، جو رشتہ داری توڑتا ہے، اس آدمی کی اس رات مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ اللہ، یعنی شرابی، رشتہ داری توڑنے والا اور خنزیر کا گوشت کھانے والا، یعنی چلے خنزیر کا گوشت تو ہمارے وطن میں الحمدللہ اور مسلمان دنیا میں کہیں بھی ہوں استعمال نہیں کرتے، مگر شراب بہت عام ہو گئی ہے، بہت عام ہو گئی۔ آج کل کولڈ ڈرنک کی ذرا لوگ پی رہے ہیں، اب شب قدر جیسی رات بھی جہاں سب کی بخشش ہو جانی ہے، شرابی نہیں بخشا جائے گا۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی چیز جی، ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نا بھئی فلاں رات کی اگر فضیلت ہے تو ہمیں کوئی حدیث سے حوالہ دو، قرآن سے حوالہ دو، اس پہ تو پوری قرآن کی آیت اتری ہوئی ہے۔ شب قدر پر تو پوری دنیا میں اتنا بڑا اجماع ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کون سی رات شب قدر ہے، کون سی اب رات؟ اس پہ تو بدلتی رہتی ہے۔ جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ 27ویں شب قدر ہے، بلکہ علماء نے بڑی پیاری ایک اگزامپل بھی دی، ایک اشارہ دیا کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بھی 27ویں شب فرماتے ہیں کہ 27ویں کیوں ہے۔ اس کی ایک حکمت بڑی پیاری بیان کی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر ہے، اس میں لیلۃ القدر 3 بار آیا، اور لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، تو 9 کو جب 3 سے ملٹیپلائی کرے تو جواب 27 آتا ہے، تو گویا 27 کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن اور بھی بہت سارے بزرگوں کے اقوال ہیں کہ شب قدر تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک بزرگ کے حوالے سے کال بھی پیش کرتا ہوں، اور بڑا پیارا وہ شیخ ابو الحسن عراقی کا تو نہیں؟ جی جی، ارے وہ تو بڑا، ناظرین یہ بڑا دلچسپ کال ہے، یعنی ایک بڑی خوبصورت کیلکولیشن ہے۔ یہ وہ بزرگ ہیں ساحل بھائی جنہوں نے ہمیشہ شب قدر کو پایا جب سے یہ بالغ ہوئے۔ بالکل انہی کی کیلکولیشن میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن عراقی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کا ارشاد ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں جب سے بالغ ہوا ہوں الحمدللہ عز وجل کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے شب قدر کو نہ دیکھا۔ اللہ اللہ اللہ، دیکھیں یہ اللہ والوں کو بتا دیا جاتا ہے۔ یہ ولی کی شان ہے، واہ واہ واہ، اور ولی کے آقا کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اپنا تجربہ ارشاد فرماتے ہیں، جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہو تو 29ویں شب، اگر پیر کا پہلا روزہ ہوا تو 21ویں شب، اگر منگل کا پہلا روزہ ہوا یا جمعے کا تو 27ویں شب۔ ایک منٹ رکیے ناظرین، اس بار بھی یاد ہے نا آپ کو جمعے کو پہلا روزہ ہوا ہے جی، تو 27ویں شب حضرت شیخ ابو الحسن عراقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیلکولیشن کے مطابق 27ویں شب ہو سکتی ہے جی۔ مزید آگے چلیں۔ تو اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تو 25ویں شب، اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا تو میں نے 23ویں شب میں شب قدر کو پایا۔ اللہ اللہ اللہ، یعنی اب اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ ساری طاق راتوں کو امپورٹنس دے، اور الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تو طاق راتوں میں عجیب سما ہوتا ہے۔ مگر ایک بات ہے نا، ساری طاق راتوں کو امپورٹنس دے، پہلا عشرہ رحمت کا ہے۔ کیا بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کو ایک مرتبہ واہ واہ واہ، نظر رحمت سے دیکھ لے، واہ واہ واہ، اللہ اپنے بندے کو کبھی عذاب میں مبتلا کیا نہیں بات ہے، کیا بات ہے، ایک نگاہ رحمت ہو جائے تو کیا بات ہے۔ ایک، اور یہ تو پھر آپ شب قدر کی بات کر رہے ہیں، وہ تو پھر سمجھے کہ انعامات و اکرامات کی میں بات۔ وہی عرض کر رہا تھا کہ اب شب قدر کو گزارے کہاں، کیونکہ ہمارا سلسلہ یہی ہے رمضان کیسے گزاریں، اب شب قدر کیسے گزاریں۔ تو شب قدر جو ہے وہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بڑا روح پرور سما ہوتا ہے کہ پہلے عشاء کی نماز، پھر تراویح، اس کے بعد جو ہے وہ امیر علیہ سنت کا مدنی مذاکرہ، پھر وقت مناسب پر صلاۃ التسبیح، تو پھر دعائیں، تو التجائیں، پھر الوداع رمضان۔ آؤٹ کلاس، یعنی مدنی چینل کے ناظرین آپ میں سے جن کے لیے پاسبل ہو وہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں امیر علیہ سنت کے ساتھ شب قدر منائیں، خاص طور پہ 27ویں شب، ورنہ پھر مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے، اسلامی بہنیں مدنی چینل پر دعاؤں میں شامل ہو جائیں، بڑے رکت انگیز مناظر ہوتے ہیں۔ لیکن ہر طاق رات کو امپورٹنس دیں، ان طاق راتوں میں سے کوئی رات شب قدر ہے، اور 1000 مہینے، اپروکسیمیٹلی 1000 مہینے
83 سال سے زیادہ عرصہ بنتا ہے، مور دین 83 ایئرس کی عبادت کا ثواب ہے. اور اب تو ہماری اتنی عمریں بھی نہیں رہی. ہاں ہماری کہاں عمر اتنی ہے، تو اب اتنی تو عمر بھی نہیں اور اتنا شوق بھی نہیں رہا عبادت کا، نہ اتنی ہمت رہی. بلکہ شب قدر کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا گلزار حبیب میں شب قدر کا اجتماع ہو رہا تھا، اللہ اور امیر اہل سنت کی رقت انگیز دعا ہو رہی تھی. ایک شخص شراب کی بوتل ہاتھ میں لیے جا رہا تھا، کان میں اللہ کے ذکر کی آواز جب گونجی تو اس شخص نے شراب کی بوتل کو بجلی کے پول کے نیچے رکھ دیا اور دعا میں شریک ہو گیا. مغفرت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے. ہاتھ اٹھے، آنکھوں سے آنسو نکلے، دل کی دنیا بدل گئی. شراب کی بوتل رکھ کر آیا تھا، جب وہاں سے اٹھا شراب سے توبہ کر کے اٹھا، اور جب اٹھا تو اس نے شراب کی بوتل توڑ دی. تو یہ واقعی عبدالحبیب بھائی نے بہت زبردست بات کہی ہے کہ پلیز جوائن فیضان مدینہ شب قدر. بلکہ طاق راتوں میں الحمدللہ صلاۃ و تسبیح کی باقاعدہ نماز کا اہتمام ہوتا ہے. بالکل اہتمام ہوتا ہے، اور تقریباً دنیا میں جہاں جہاں مراکز ہیں دعوت اسلامی کی، اور بھی بہت ساری مساجد میں ہوتا ہے. بس یہ راتیں عبادت میں گزاریں. اب ایک اور بڑا ٹرینڈ بن گیا نا یوسف بھائی، اب یہ طاق راتیں قریب آتی ہیں اور مارکیٹ آباد. آپ سوشل جو جتنے بھی ہمارے شاپنگ سینٹر ہیں، ہمارا رات بھر دکانیں. اب وہ دکاندار بھی سوچیں، آپ کہیں گے جناب ہمارا سیزن ہے، آپ سوچیں شب قدر بھی تو ایک ہی سیزن میں آتی ہے. جی بات ہے، دکاندار نے جو تراویح ہے نا وہ 3 روزہ پڑھ لی ہے. اچھا، تو اب اس کے بعد نہیں پڑھنی. اب اس کو جو ہے نا اب کمانا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے، فجر تک بھی مارکیٹیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں. اللہ کے نیک بندے مغفرت کما رہے ہیں، نیکیاں کما رہے ہیں. اس میں ایک اور مسئلہ ہے، گناہ کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے، اور نیکی کی طرف طبیعت کو مائل کرنا پڑتا ہے. وہاں مال کھینچ رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں، یہاں رب کی رحمت بلا رہی ہوتی ہے. اب یہ بندے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب بندہ کہاں پر ڈائیورٹ. میں تو ناظرین کو یہ عرض کروں گا کہ یہ ہیبٹ بنا لیں کہ آپ جو ہے نا اپنی شاپنگ اگر کرنی بھی ہے، کچھ عید کی تیاری کرنی بھی ہے تو شروع میں کر لیں. رمضان کی آخری راتیں تو مسجدوں میں گزریں. صحابہ کرام کا معمول تھا کہ شعبان میں سارے معاملات سے فارغ ہو جاتے تھے. ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی، آپ نے فضائل تو بتایا، کچھ وظائف بھی بتا دیں شب قدر میں کیا پڑھتے ہیں. جی یہ بہت اچھی بات ہے، اور الحمدللہ فیضان رمضان میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے صفحہ 333 پر بڑی 2 پیاری روایتیں نقل فرمائی ہیں کہ امیر المومنین حضرت مولا کائنات شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جو کوئی شب قدر میں سورہ قدر 7 بار پڑھتا ہے اللہ عز و جل ہر بلا سے اسے محفوظ فرما دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں. اور جو کوئی سال بھر میں جب بھی جمعے کے روز نماز جمعہ سے قبل 3 بار یعنی یہی سورہ قدر پڑھ لے، اللہ عز و جل اس روز کے تمام نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھتا ہے. پوری دنیا میں جتنے لوگ نماز پڑھیں گے نا، تو اب ہر جمعے کو نماز جمعہ سے پہلے 3 بار سورہ قدر پڑھ لیں. اور شب قدر، اب ہمیں نہیں پتا شب قدر کب ہے، تو ساری طاق راتوں میں 7 بار سورہ قدر پڑھ لیں. اچھا ایک اور بڑی پیاری دعا ہے، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، میں نے اپنے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ عز و جل بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینے کو پسند بھی کرتا ہے، لہٰذا مجھے بھی معاف فرما دے. کتنی پیاری دعا ہے، تو پسند کرتا ہے تو مجھے بھی معاف فرما دے. مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سلسلہ رمضان کیسے گزارے، بلکہ یوں کہیے شب قدر کیسے گزارے، یہ ہم نے دیکھا سنا. اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کی برکتیں عطا فرمائے. ہمارے لیے بھی آپ دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. اللہ کریم ہم سب کو شب قدر کی برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے. آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان.